اولی باوڑ کے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں۔ جیٹی پر اولی باوڑ کی موجودگی سے جہاز کے حملے کو کسی قسم کے شک و شبے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر حملے کے افراد کو جیٹی پر ایک بھی شناسا چہرہ نظر نہ آیا تو وہ قبل از وقت مشکوک ہو جائیں گے، جس سے صورتحال بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا اور ہماری راہ میں بے جا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں ابو حاتم کی بات بخوبی سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے اسے مزید کریدا۔ تم لوگوں نے ان کے سارے آدمی مار تو دیے، اب تم جیٹی پر مسلح پہرے داروں کا کیا کرو گے؟ جیٹی پر جنرل ٹیرس کے فوجی اولی باوڑ کے آدمیوں کے لباس میں پہرے پر موجود ہوں گے، تلا نے کہا۔ جہاز کے حملے کے لوگ اجنبی لوگوں کو پہرے پر دیکھ کر مشکوک نہیں ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ جیٹی پر پہرے داروں کو کافی فاصلے پر رکھا جائے گا، جہاز اور پہرے داروں کے درمیان فاصلے کی وجہ سے انہیں شناخت نہیں کیا جا سکے گا۔ پھر اولی باوڑ کی جیٹی پر موجودگی کی وجہ سے جہاز کے حملے کے لوگ نفسیاتی طور پر مطمئن ہوں گے۔ شبہ تو صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب صورتحال میں کسی تبدیلی کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، اس نقطے پر میں تم سے متفق ہوں۔ اب آگے چلو۔ اولی باوڑ جہاز کے حملے کے تمام افراد کو جہاز سے نیچے اتارے گا اور انہیں جزیرے پر آنے کی دعوت دے گا۔ جب وہ لوگ اس کے ساتھ جیٹی پر تعمیر شدہ سرنگ نما راستے کے وسط میں پہنچیں گے تو انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ منصوبہ تو اچھا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اولی باوڑ جہاز کے حملے کے افراد کو جزیرے پر کس طرح بہانے سے لے جائے گا۔ میں نے کہا، یہ سوچنا اولی باوڑ کا درد سر ہے، ہمیں اس معاملے پر دماغ کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تلا بولا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس معاملے میں اولی باوڑ سے گفتگو کر لینا مناسب ہوگا، میں نے کہا اور اولی باوڑ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اولی باوڑ آ گیا تو میں نے تلا اور ابو حاتم کا منصوبہ اسے بتایا۔ منصوبے کی تفصیلات سن کر اولی باوڑ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جہاز کے عملے کو جزیرے پر لے جانا پروگرام میں شامل نہیں ہے، اولی باوڑ نے ہکلا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، ابو حاتم نے کہا، نئے پروگرام کے مطابق جہاز کا عملہ پہلے جزیرے پر آئے گا، بعد میں کچھ اور ہوگا۔ لیکن اس کا کوئی جواز بھی تو ہو، اولی باوڑ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ جواز پیدا کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں، ابو حاتم نے خاصی بے رخی سے کہا۔ تم مجھ سے بڑے ناممکن قسم کے کام لے رہے ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی مشکوک ہو گیا تو تم ہی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہم تو خیر مشکلات سے نمٹنے کے فن سے واقف ہیں، تلا بے رحمی سے مسکرایا، لیکن لکی باوڑ کے بارے میں سوچ لینا۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اولی باوڑ نے بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس قسم کا بھی نقصان پہنچے گا اس کا بدلہ لکی سے لیا جائے گا۔ تم سن رہے ہو علی یار خان؟ اولی باوڑ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس معصوم بچی سے بدلہ لینا کتنی کمظرفی کی بات ہے۔ میں سن بھی رہا ہوں اولی باوڑ، اور اب سب کچھ سمجھ بھی رہا ہوں۔ بات ظرف کی نہیں، ضرورت کی ہے، اور اس وقت ہم سب ہی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اولی باوڑ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، مگر اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ اسلحہ بردار جہاز یہاں پہنچنے کی کتنی دیر بعد تمہارا جنگی جہاز یہاں آئے گا؟ میں نے اولی باوڑ سے پوچھا۔ پروگرام کے مطابق لائن آف کروزل کے اسلحہ بردار جہاز کے یہاں لنگر انداز ہوتے ہی میں جنگی جہاز کو ٹرانسمیٹر پر مطلع کر دوں گا اور وہ یہاں کے لیے چل پڑے گا۔ اسے یہاں پہنچنے میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ جس وقت جنگی جہاز یہاں پہنچے گا اسلحہ بردار جہاز سے اسلحہ اتارا جا رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ہاں مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں اس جہاز کے حملے سے بھی نمٹنا ہوگا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگر اس جہاز سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ذرا سے شبے پر بھی وہ لوگ جہاز پر سے ہی کارروائی کر بیٹھیں گے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے اولی باوڑ، اس لیے میں نے تم سے یہ معلومات حاصل کی ہیں۔ جیٹی پر اسلحے کے کریٹوں کے انبار دیکھنے کے بعد کون کیا شبہ کر سکے گا؟ اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس جہاز کے حملے کا کوئی شخص کسی وقت بھی مشکوک ہو سکتا ہے، اولی باوڑ نے کہا۔ بالکل مشکوک ہو سکتا ہے، مسعود تلا نے بڑی تیزی سے کہا۔ میں اور ابو حاتم اسے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن وہ ہم دونوں کے تاثرات سے بے پرواہ ہو کر کہے جا رہا تھا۔ دراصل مشکوک ہونے کی اپنی ہی ایک فلسفی ہے۔ علی یار خان چونکہ نہایت غیر فلسفی آدمی ہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئے گی۔ ابو حاتم کا بھی یہی حال ہے، لہذا اب صرف میں بچا جس کی سمجھ میں تمہاری بات آ سکتی ہے۔ اولی باوڑ کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حیرت ہے اولی باوڑ، حالانکہ میں تمہاری بات کی تائید کر رہا ہوں۔ دیکھو نا، ہر شخص اپنے فعل میں آزاد ہے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ مشکوک ہونے پر تلی گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم اسے روک تو نہیں سکتے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اولی باوڑ بپھر گیا۔ مذاق تو تم ہمارا اڑانے کی کوشش کر رہے ہو اولی باوڑ، تلا نے ترکی بترکی کہا۔ بغیر کسی وجہ کے کوئی کیسے مشکوک ہو سکتا ہے؟ اگر تمہاری یہ بےہودہ بات مان لی جائے
تب بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی ہماری جانب سے مشکوک نہ ہونے پائے۔ پتہ نہیں کیوں بار بار یہ بات تمہارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ ہمارے مشن میں کسی بھی خرابی کا نتیجہ تمہاری بیٹی لکی آوڑ کو بھگتنا پڑے گا۔ تم غلط سمجھے، اولی آوڑ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو کہہ رہا تھا جب وہ جنگی جہاز یہاں پہنچ جائے گا تو سب سے پہلے تم خود جہاز پر جاؤ گے۔ ابو طلحہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور جہاز کے ہر فرد کو نیچے اترنے کے لیے کہو گے۔ ہمیں یقین ہے کہ تمہاری ہدایت پر بے چوں چرا عمل کیا جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ جہاز کا کپتان کسی قسم کے شک و شبے کا شکار ہو کر تمہاری بات ماننے سے انکار کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہوا تو تم اسے ریوالور یا پستول کے زور پر نیچے لاؤ گے۔ اولی آوڑ کی بیچارگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جس طرح سے مجھے اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ میں یوں اپنی صلاحیتیں اپنے ملک کے خلاف بروکار لاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا علی یار خان کہ میرا وقت بھی آئے گا اور اب یہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت میں نہیں کروں گا۔ طلحہ غصے میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ یہ سب بات کی باتیں اولی آوڑ، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ بے شک تمہارا وقت بھی آئے گا، تمہاری یہ بے بسی عارضی ہے، لیکن فی الحال خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو اور ہمارے ساتھ جیٹی پر چلو تاکہ سب مل کر کل کے لیے ریہرسل کر لیں۔ اس روز ہم نے جنرل ٹیرس کے فوجیوں کے ساتھ مل کر ریہرسل کی اور منصوبے کی جزیات تک کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد طلحہ اور ابو حاتم سونے چلے گئے اور میں دیگر انتظامات کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گیا۔ اگلے روز ہم سب الرٹ تھے مگر اولی آوڑ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ خود کو سنبھالو اولی آوڑ، میں نے کہا، تمہارے اندازے سے کسی کو شک نہ ہونے پائے، بے فکر رہو۔ اولی آوڑ نے خشک انداز میں جواب دیا، اور وقت آنے پر واقعی میں نے دیکھ لیا کہ اولی آوڑ نے با کمال طریقے سے اپنے اثرات چھپا لیے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ جہاز جیٹی سے آ کر لگا۔ میں تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل میں اولی آوڑ سے نزدیک ہی موجود تھا، جبکہ طلحہ اور ابو حاتم جیٹی کی گزرگاہ کے دوسری سمت جنرل ٹیرس کے فوجیوں سمیت موجود تھے۔ جہاز جیٹی پر لگا تو اولی آوڑ نے عرشے پر کھڑے ہوئے ڈینیل اور جنرل اوکینو کو ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہا۔ اولی آوڑ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کچھ ہی دیر قبل کس قدر ملول اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ جہاز سے ایڈ اونیل اور جنرل اوکینو نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ مسعود، طلحہ اور ابو حاتم کے میک اپ میں تھے اور ان کے میک اپ اتنے مکمل تھے کہ میں بھی اش اش کر اٹھا۔ جیٹی پر جنرل ٹیرس کے فوجی اولی آوڑ کے آدمیوں کے لباس میں پیرے پر موجود تھے مگر وہ اتنی دور تھے کہ انہیں شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اولی آوڑ نے ڈینیل اور جنرل اوکینو سے پرجوش طریقے سے مصافحہ کیا اور مشن کی کامیابی پر مبارکباد کے کلمات ادا کیے۔ میں پوری طرح چوکنا تھا اور اولی آوڑ کی حرکات و سکنات پر میری گہری نظر تھی۔ میں اولی آوڑ سے ذرا ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ اولی آوڑ نے ڈینیل سے کہا کہ وہ عملے کے تمام افراد کو جہاز سے نیچے بلا لے۔ ڈینیل نے جواب میں شاید کوئی اعتراض کیا تھا مگر اولی آوڑ نے اسے مطمئن کر دیا اور ڈینیل جہاز پر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈینیل حملے کے تمام افراد سمیت جہاز سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جہاز کا کپتان بھی تھا۔ نیچے آنے کے بعد ان سب نے اولی آوڑ سے ہاتھ ملایا اور پھر ہاورڈ ان سب کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ جہاز بالکل خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ جیٹی سے جزیرہ انکورو پر تعمیر شدہ رہائش گاہوں کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ اولی آوڑ ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہوا چل رہا تھا۔ عملے کے سارے افراد اس کے ساتھ تھے۔ میں دانستہ سب سے پیچھے تھا۔ وہ لوگ سرنگ نما راستے میں داخل ہوئے تو میرے ساتھ وہ 4 افراد بھی آ ملے جو ان لوگوں کو عقب سے گھیرنے پر مامور تھے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اولی آوڑ نے ان لوگوں کو ذرا بھی مشکوک ہونے کا موقع نہیں دیا ہے۔ وہ سب بڑے مطمئن انداز میں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ لوگ راستے کے وسط میں پہنچے تو سامنے سے اچانک کئی مسلح فوجی نمودار ہوئے اور تمام لوگوں سے ہاتھ بلند کر لینے کو کہا۔ ڈینیل اوکینو اور ان کے سارے ساتھی اس اچانک افتاد پر دم بخود رہ گئے۔ ان کے سنبھلنے تک وہ لوگ ہر طرف فوجیوں کے نرگے میں آ چکے تھے۔ پھر ڈینیل اور اوکینو دونوں ہی سنبھل کر اولی آوڑ کی طرف پلٹے اور اس سے کچھ کہا مگر اولی آوڑ کا تو سر شرمندگی کے مارے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنرل اوکینو نے وسیلے انداز میں اولی آوڑ کے گریبان پکڑ دیا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا لیکن اولی آوڑ جیسے غصہ ور شخص نے کسی جوابی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر غم آلود بے بسی طاری تھی۔ ذرا ہی دیر کے اندر اندر فوجیوں نے ان سب کو جکڑ دیا اور ان سب کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ پھر مسعود، طلحہ اور ابو حاتم برآمد ہوئے اور جنرل اوکینو اور اے او ڈینیل انہیں دیکھ کر سکتے کسی حالت میں رہ گئے۔ مسعود طلحہ نے مسکراتے ہوئے اے او ڈینیل کو دیکھا اور بولا، تم دوسروں کو بالکل ہی بے وقوف سمجھتے ہو، دیکھ لو تمہاری خوش فہمی نے تمہیں کس حال کو پہنچا دیا ہے۔ اس نے ڈینیل کی گدی پر ایک گھونسا رسید کیا۔ چلو آگے بڑھو۔
طلحہ جذباتی نوجوان تھا، اس لیے اس نے ایسی حرکت کی، ورنہ ابو حاتم بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان سب کو قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ قید کرنے سے قبل سب کی جامع تلاشی لے لی گئی اور ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ ان لوگوں کو قید خانے میں دھکیلنے کے بعد میں اولی باوڑ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تمہیں فوراً جنگی جہاز سے رابطہ قائم کرنا ہے اولی باوڑ۔ میں نہیں چاہتا کہ تاخیر کی وجہ سے وہ کسی شک و شبے کا شکار ہو جائے۔ اولی باوڑ نے ہماری موجودگی میں جنگی جہاز سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے انہیں روانہ ہو جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے فوراً چل پڑنے کی اطلاع دے دی گئی۔ اولی باوڑ نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ لکی آوڑ مجھے کب تک مل جائے گی؟ دفعتاً اس نے بررائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اس کی واپسی تو مشن کی کامیابی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ میں نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے اور مجھے گرفتار نہیں کر لو گے؟ اس بات کی تو کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اولی باوڑ، تمہیں میری زبان پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو تمہارے شبہات افسوسناک ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہو اسے پورا نہ کیا ہو؟ تم میرے ان ساتھیوں کو بھول رہے ہو علی یار خان جنہیں تمہاری یقین دہانی کے باوجود مار ڈالا گیا۔ اگر تم ان کی موت کو میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ نہیں، اولی باوڑ نے بکھلا کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں۔ شاید اسے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میں اس کی بے اعتباری سے چڑ کر کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسلحہ وہیں پہنچے جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے۔ باقی چیزوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ فرض کرو مجھ سے لا علمی میں کوئی چوک ہو گئی تو تم اس کا ذمہ دار مجھے قرار دو گے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری کوئی چوک بھول ہمارے علم میں رہے گی۔ مجھے بے خبر مت سمجھو اولی باوڑ۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد میں اسے ساتھ لے کر نکل آیا۔ جیٹی پر بڑی بڑی کریندوں کی مدد سے جہاز سے اسلحہ اتارا جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے کے لوگ مصروف تھے اور جیٹی پر اسلحے کے بڑے بڑے کارٹنوں کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جنگی جہاز کو انکورو تک پہنچنے تک شام ہو گئی۔ ہم نے ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیاری کر لی تھی اور ہمارا منصوبہ ہر طرح سے مکمل تھا۔ جہاز کو جیٹی سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز کر دیا گیا، اس لیے کہ جیٹی پر دوسرے جہاز کی گنجائش نہیں تھی۔ جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد ایک اسٹیمر پر 9 افراد جیٹی پر آئے اور ان میں سے جہاز کا ایک کپتان تھا۔ اس کے علاوہ 6 افراد وہ تھے جن کو انکورو کے تمام آدمیوں سے واقفیت تھی اور وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ انہیں جزیرے پر رونما ہونے والی تبدیلی کا پتہ فوراً ہی چل جاتا، لیکن اس مسئلے کا حل یوں نکلا کہ جہاز کا کپتان تو 2 افراد کے ساتھ اولی باوڑ کی طرف آیا اور وہ خطرناک 6 افراد خود ہی انکورو کی طرف بڑھ گئے، جہاں فوجیوں نے انہیں اس طرح چھپایا کہ ان میں سے کسی کی آواز تک بلند نہیں ہونے پائی۔ کپتان اور اس کے دونوں ساتھی اس تبدیلی سے بے خبر رہے۔ انہوں نے اولی باوڑ کے پاس پہنچ کر اسے کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اولی باوڑ نے کپتان سے کہا کہ وہ جہاز کے سارے عملے کو جیٹی پر بلا لے۔ اولی باوڑ کے حکم کے مطابق کپتان نے ٹرانسمیٹر پر حکم جاری کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد جہاز کے عملے کے سارے افراد اسٹیمروں کے ذریعے جیٹی پر پہنچ گئے اور ایک بار پھر پہلے والا ڈرامہ دہرایا گیا۔ اولی باوڑ ان لوگوں کے سرنگ نما راستے میں لے گیا جہاں انہیں قابو میں کر لیا گیا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم نے میری پوزیشن کتنی خراب کر دی ہے؟ اولی باوڑ نے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری پوزیشن پر بھی کوئی اثر پڑا ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی چہ مگیاں نہیں سنی؟ کسی کے خیال میں بک گیا ہوں اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سرے سے اولی باوڑ ہی نہیں ہوں میں۔ ہاں، میرا خیال ہے ایسی کچھ باتیں میرے کانوں میں بھی پڑی تھی، میں نے تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ اب تو مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کا سامنا کر سکوں جو کل تک میرے ماتحت تھے۔ دل چھوٹا نہ کرو اولی باوڑ، ابھی تو ہمیں تمہارے ذریعے ان لوگوں سے بہت کام لینا ہے، میں نے کہا۔ مجھے زیادہ مجبور نہ کرو، اولی باوڑ نے التجائیہ انداز میں کہا۔ میری جتنی بے عزتی ہو چکی ہے، کیا اس سے تمہیں تسکین نہیں ملی؟ کیا عربوں کے مفاد میں کام کرنے سے بے عزتی ہوتی ہے؟ میرا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ علی یار خان، میرے ماتحت مجھے غدار سمجھ رہے ہیں۔ کیا تم واقعی غدار ہو؟ میں نے حیران ہونے والے انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ نہیں، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اسرائیل سے کوئی غداری نہیں کی ہے۔ تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے تو تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ بات ضمیر کی نہیں ہے، آخر میں کس کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرتا رہوں گا؟ مرضی کے مالک ہو اولی باوڑ، جس کے سامنے چاہو صفائی پیش کرنا اور جس کے سامنے نہ چاہو نہ پیش کرنا، یہ تمہارا مسئلہ ہے جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اولی باوڑ نے بے بسی سے پوچھا۔ صبح تم ہماری رہنمائی کرو گے اور جہاز کے عملے کے افراد کو اس بات پر تیار کرو گے کہ وہ اسلحہ جنگی جہاز پر بار کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اولی باوڑ کے پاس حامی بھرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات سکون سے گزر گئی۔ اسرائیل کے جنگی جہاز پر گوٹیل کے فوجی قبضہ کر چکے تھے۔
جزیرے پر بھی ہمارا راج تھا اور صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں تھی۔ صبح کے وقت میں طلحہ اور ابو حاتم اولی بابڑ کو ساتھ لے کر قید خانے پہنچے۔ ہم قید خانے کے اندر داخل ہوئے تو سارے قیدی اولی بابڑ کو دیکھ کر مشتعل ہو گئے۔ وہ اس کے خلاف نہ صرف نعرے لگا رہے تھے بلکہ ان میں سے کچھ نے تو اس پر جپٹ پڑنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن فوجیوں نے ان پر اسٹین گنیں تان لی اور وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ مگر ان کی زبانیں نہیں رکی تھی، وہ مسلسل اولی بابڑ کو برا بھلا کہے جا رہے تھے۔ جہاز کا کپتان جنرل اوکینو اور اے او ڈونیل کے ساتھ کھڑا اولی بابڑ کو کینہ توز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اولی بابڑ کی طرف دیکھا اور اسے نرم لہجے میں بولا، ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو اولی بابڑ، ورنہ ان میں سے کچھ قبل از وقت اپنی زندگیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ میرے ساتھ حد سے بڑی ہوئی زیادتی ہے، اولی بابڑ نے مارے غصے کے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہیں کس طرح مطمئن کروں؟ غصہ کرنے کی بجائے وہ وقت یاد کرنے کی کوشش کرو ہاورڈ جب تم نے میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم جمع کرا کے مجھے تنظیم کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری وہ سازش اتنی مکروہ تھی کہ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تم مجھ سے کس بات کا شکوہ کر رہے ہو اولی بابڑ؟ تمہاری تو ساری زندگی سازشیں کرتے گزری ہے، مجھ سے کون واقف نہیں؟ میں نے اپنی زندگی تنظیم آزادی فلسطین کے مقاصد کے لیے وقف کر دی ہے، مگر تمہاری سازش نے مجھے ان کی نگاہوں میں ایک مجرم بنا دیا اور اس کے نتیجے میں مجھے بیروت چھوڑنا پڑا اور کافی عرصہ میں نے در بدری میں گزارا۔ دراصل ہمارے درمیان حساب کتاب کا توازن بگڑ گیا ہے، مجھے تمہارے بہت سے حسابات چکانا ہے۔ کل تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا یہ اس کا جواب ہے، اور اب یہ تم پر منحصر ہے کہ ان لوگوں کو کیسے مطمئن کرتے ہو۔ اولی بابڑ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی اور وہ خوف زدہ انداز میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اگر اسٹین گنوں کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ اس کی تکا بوٹی کر ڈالتے۔ دفتن جنرل اوکینو نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور وہاں اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ ہم 3 افراد کو آگے آنے کی اجازت دی جائے، جنرل اوکینو نے مجھ سے کہا۔ میں نے سر کی جنبش سے انہیں ہدایت دے دی اور ڈینیل، جنرل اوکینو اور جنگی جہاز کا کپتان ہمارے نزدیک آ گئے۔ ان تینوں کی نظریں اولی بابڑ پر مرکوز تھیں، وہ تینوں اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اے ڈونیل نے بولنے میں پہل کی۔ ہمیں وہ وجہ بتا دو اولی بابڑ جس کے تحت تم دشمنوں سے جا ملے۔ اس پلان کے 4 بڑوں میں تو تم بھی خود شامل تھے اور تم پر اس سارے مشن کی ذمہ داری بھی تھی، پھر یک بہ یک تم کو یہ کیا ہو گیا؟ سارا کام تمہاری پروگرام کے مطابق ہوا تھا۔ ہم نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لائن آف کروزل جیسی خطرناک جگہ پر گزارا۔ تمہیں کیا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ عرصہ کس طرح گزارا ہوگا؟ ہماری جانیں ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی، ہماری ایک معمولی سی لغزش ہمیں زندگیوں سے محروم کر سکتی تھی۔ اور جب 1.5 ماہ کی انتہائی شدید تکلیف کے مرحلے کے بعد کامیابی نے ہمارے قدم چوم لیے تو پتا چلا کہ تم دشمنوں سے مل چکے ہو۔ ہمیں بتاؤ اولی بابڑ تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے تم دشمنوں سے جا ملے؟ میں دشمنوں کی سازش کا شکار ہوا ہوں، اولی بابڑ نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، جنرل اوکینو نے گرج کر کہا۔ اگر تم کسی سازش کا شکار ہوئے تھے تو کم از کم تم ہمیں اشارتاً مطلع کر دیتے۔ جنگی جہاز کی توپیں اس جزیرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، ہم چوہوں کی طرح تو ان کے چنگل میں نہ پھنستے، لیکن تم نے ہمیں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اور ان لوگوں کے درمیان تمہاری آزادی دیکھ کر یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ تم نامعلوم وجوہات کے تحت دشمن کے اعلی کار بن گئے ہو۔ فلسطینیوں نے ہمارے خلاف جو سازش کی ہے تم اس میں برابر کے شریک ہو۔ خود کو اس الزام سے بری ذمہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ وہ وجہ بتاؤ جس کے تحت تم نے یہ بدترین حرکت کی ہے۔ میں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ اولی بابڑ نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ جیسے بھی بتاؤ لیکن تمہیں بتانا پڑے گا۔ کیپٹن رولینڈ نے اولی بابڑ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر اس کا زوردار گھونسا اولی بابڑ کے منہ پر پڑا۔ گوٹیل کے فوجیوں نے میری طرف دیکھا مگر میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اولی بابڑ کا گریبان بدستور رولینڈ نے پکڑ رکھا تھا۔ اولی بابڑ نے مدد طلب انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے ایک فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر اولی بابڑ کا گریبان کیپٹن رولینڈ کی گرفت سے چھڑا دیا۔ یہودی قوم کا سر تم جیسے ننگے وطن شخص کی وجہ سے ہمیشہ شرمندگی سے جھکا رہے گا، اے او ڈونیل نے متنفرانہ لہجے میں اس سے کہا۔ اور یقین کرو اگر ہم میں سے کسی ایک فرد کو بھی تل ابیب پہنچنے کا موقع مل گیا تو ہم یہ ساری کہانی اعلیٰ حکام کو ضرور سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ CIA کے یہ معزول شدہ افسر اب فلسطینیوں کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ یہ یہودی قوم پر بدنما داغ ہے اور اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی فرد جس کی رگوں میں اس کا گندا خون دوڑ رہا ہو آئندہ کبھی اسرائیلی مفادات کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس
بہت ہو گیا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اب تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان تینوں نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی مگر فوجیوں نے ان تینوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب ان لوگوں کا انتخاب کر لو اولی بابڑ جو کرینے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تم حالات دیکھ رہے ہو۔ ہاورڈ نے جھلائے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا ان حالات میں کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ سوچ لو اولی بابڑ، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے وہ طریقہ بتا دو جسے اختیار کر کے میں ان لوگوں کو کام پر آمادہ کر سکوں۔ ٹھیک ہے اولی بابڑ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود انہیں دیکھتا ہوں۔ اولی بابڑ ہٹ گیا۔ میں نے کیپٹن رولینڈ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں کیپٹن رولینڈ، میں نے سخت لہجے میں اسے پکارا۔ کیپٹن رولینڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ جہاز پر کتنے کرین آپریٹر تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کیا مطلب؟ رولینڈ چونک پڑا۔ تمہارے عملے میں ایسے کتنے افراد موجود ہیں جو کرینے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ میں مطلب جاننا چاہتا ہوں، کیپٹن نے ہٹ درمی سے کہا۔ مطلب؟ میں نے ہونٹ بھینچ لی اور پھر اگلے ہی لمحے میرا الٹا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کی ایک پتلی سی لکیر بہتی ہوئی اس کی ٹھوڑی تک آنے لگی۔ قیدیوں کے انداز میں میرے لیے غیظ و غضب پیدا ہو گیا لیکن گوٹیل کے فوجی الرٹ تھے اور ان کی اسٹین گن نے کسی بھی لمحے گولیاں اگلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نے کیپٹن رولینڈ کا گریبان پکڑ دیا۔ اگر تم نے 1 منٹ کے اندر میری بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ میں نے اس کے گریبان کو جھٹکا دے کر کہا۔ کیپٹن رولینڈ کی آنکھوں میں خوف زدگی کے تاثرات دکھائی دیے۔ پھر اس نے فوراً 6 افراد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ کرینے آپریٹ کرتے ہیں، اس نے کہا۔ ان سب کو میرے پاس بھیج دو۔ تم ان کا کیا کرو گے؟ کیپٹن رولینڈ نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کام کروں گا جسے اولی بابڑ نے غداری کر کے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بڑے سکون سے کہا۔ کیا مطلب؟ رولینڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ لوگ اسلحے کو جنگی جہاز پر باہر کریں گے، لیکن تم ایسا کیوں کرو گے؟ تاکہ پروگرام کے مطابق یہ جنگی جہاز اسلحہ اسرائیل پہنچا سکے۔ میں مسکرایا۔ اس سے تمہارا کیا مفاد وابستہ ہے؟ کیپٹن رولینڈ نے پوچھا۔ وہ مارے حیرت کے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس مرحلے پر تمہیں مزید تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی، وقت آنے پر سب کچھ تمہارے علم میں آ جائے گا۔ کیپٹن رولینڈ کے انداز میں کچھ جھجک نظر آئی لیکن پھر اس نے ان 6 افراد کو حکم دیا کہ وہ میری ہدایت کے مطابق کام کریں۔ 6 افراد قیدیوں کی صف سے آگے نکل آئے۔ میں نے انہیں ابو آتم کے حوالے کر دیا۔ کیا بقیہ افراد سے کام نہیں لیا جائے گا؟ ابو آتم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ لوگ ہماری ضرورت ہے ابو آتم، میں نے کہا۔ بقیہ افراد کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ اور وہ اسلحہ اسرائیل لے جانے والی بات؟ ابو آتم نے پوچھا۔ اس سے ان لوگوں کو الجھانا مقصود تھا تاکہ اسی الجھن میں گرفتار رہیں اور ہم ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرا لیں۔ ٹھیک ہے، ابو آتم نے کہا، اور 4 مسلح فوجیوں کی نگرانی میں کرین آپریٹروں کو قید خانے سے لے لیا گیا۔ اولی بابڑ کو بھی میں نے ابو آتم کے ساتھ جیٹی پر بھیج دیا تاکہ ان کی نگرانی میں اسرائیلی جہاز پر اسلحہ بار کیا جا سکے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے گوٹیل کے فوجیوں کو قیدیوں کی نگرانی مزید سخت کرنے کا حکم دیا اور خود بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میرا رخ کیبن کی طرف تھا۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے ٹرانسمیٹر پر جنرل ٹیرس سے رابطہ قائم کیا۔ علی یار خان بات کر رہا ہوں، جنرل ٹیرس۔ رابطہ قائم ہو جانے پر میں نے جنرل ٹیرس سے کہا، میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں علی یار خان۔ جنرل ٹیرس کی آواز آئی، خیریت تو ہے؟ ہاں جنرل ٹیرس، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تمہارے مشن کا کیا ہوا؟ مشن کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے جنرل۔ کامیابی مبارک ہو علی، مجھے اور کیتھی برون دونوں کو تمہاری کامیابی کا یقین تھا، لیکن میری کامیابی میں تمہارے فوجیوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے جنرل۔ لیڈر اگر بہادر اور حوصلہ مند ہو تو اس کے ماتحت اس کے لیے جان بھی لڑا دیتے ہیں علی۔ بے حد شکریہ جنرل، لیکن تمہارے آدمیوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اب کیا ارادہ ہے علی؟ اب تم فوری طور پر اپنے آدمیوں کو واپس بلوانے کا بندوبست کر لو۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کے لیے ایک جہاز بھجوا رہا ہوں، جنرل ٹیرس نے کہا، لیکن خیال رہے یہ کام جلدی کرنا ہے، اس میں تاخیر مناسب نہیں رہے گی۔ بے فکر رہو، جہاز تمہاری توقع سے بھی بہت پہلے انکورو پہنچ جائے گا۔ اوہو، وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میرا ایک جہاز انکورو سے نزدیک ہی سمندر میں گشت کر رہا ہے۔ انکورو کے نزدیک؟ میں حیران رہ گیا، لیکن تمہارا کوئی جہاز یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس جہاز کے عملے کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ انکورو پہنچنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ جہاز بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مزید حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے میں نے اپنے طور پر یہ انتظام کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن خیر یہ انتظام برا بھی نہیں تھا۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیتھی برون تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں، وہ بالکل خیریت سے ہے اور تمہاری کامیابی کی خبر سن کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اور لکی ہاورڈ کا کیا حال ہے؟
وہ وہی ہے جہاں تم اسے چھوڑ کر گئے تھے، اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اوکے جنرل، اس کے سلسلے میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، اب تم اپنے جہاز کو انکورو کی جیٹی پر پہنچنے کی ہدایت کر دو۔ ٹھیک ہے علی یار خان، جلدی جہاز وہاں پہنچ جائے گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ جنرل ٹیرر سے بات کرنے کے بعد میں جیٹی پر جا پہنچا جہاں برق رفتاری سے جہاز پر اسلحہ بار کرنے کا کام ہو رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ اسی دوران وہاں گوٹیل کا جہاز بھی پہنچ چکا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہی کرین آپریٹروں کو واپس قید خانے بھجوا دیا گیا اور گوٹیل کے 50 فوجیوں کو گوٹیل کے جہاز پر بھیج دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گوٹیل کا جہاز فوجیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اب تمہیں آئندہ کا لائے عمل طے کرنا ہے۔ جہاز کی روانگی کے بعد میں نے طلحہ اور ابو حاتم سے کہا، اولی باوڑ بھی وہیں موجود تھا، میرے خیال میں تم نے ان فوجیوں کو بھجوانے میں جلدی کی ہے۔ طلحہ بولا، اب یہاں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے کہا، قیدیوں کو ہم سے 50 افراد کی اچانک کمی کا علم ہوگا تو وہ شیر ہو جائیں گے۔ طلحہ بولا، کیا خیال ہے؟ میں نے اولی باوڑ کی طرف دیکھا، مجھے نہیں معلوم۔ اولی باوڑ گڑبڑا گیا، ہم قیدیوں کو بتائیں گے تبھی انہیں علم ہوگا کہ ہم میں سے کچھ لوگ کم ہو گئے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے ابو حاتم سے کہا، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں، ہم انہیں بآسانی قابو میں رکھ سکتے ہیں، مگر قیدیوں پر دیوانگی طاری ہو رہی ہے، انہیں قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ مسعود طلحہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ انہیں بھی پچھلے قیدیوں کی طرح ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ابو آدم نے تجویز پیش کی۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، اتنے بہت سے لوگوں کی لاشیں ٹھکانے لگانا بھی ایک بڑی درد سری ہوگی، پھر یقیناً تمہارے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی متبادل حل بھی ہوگا۔ طلحہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے آہستگی سے کہا۔ پھر اولی باوڑ سے پوچھا، کیا اس جنگی جہاز کا اسلحہ لے کر روانہ ہونے کا کوئی وقت متعین ہے؟ نہیں، جہاز کی روانگی کا پہلے سے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، اولی باوڑ نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں کوئی پروگرام تو ترتیب دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اولی باوڑ نے کہا، جہاز کی روانگی کا وقت مجھے طے کرنا ہے اور میں ایک مخصوص وقت پر متعلقہ لوگوں کو جہاز کی روانگی کے وقت مطلع کر دوں گا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ جہاز کی روانگی کب مناسب رہے گی؟ میں نے اولی باوڑ سے پوچھا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا ہے، اولی باوڑ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ تمہاری وجہ سے مجھے جس اذیت ناک کیفیت سے گزرنا پڑا ہے اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں، اپنے ماتحتوں کی نظر میں رسوا ہو کر رہ گیا ہوں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہیں لائن آف کروزل والے جہاز پر سوار کرا کے یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق تم اپنے طیاروں کو اس جہاز پر بمباری کرنے کا حکم دو گے۔ ان لوگوں کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، ان کی زندگیاں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے مجھے افسوس ہے کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اولی باوڑ نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، اس نے بھاری آواز میں کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے ایک اذیت سے بچا لیا ہے، ورنہ ان میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ بچ کر اسرائیل پہنچ جاتا تو میں کہیں کا نہ رہتا، مجھ پر شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، اور خود کو غدار کہلوانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں اولی باوڑ، میں نے ہمدردی سے کہا، لیکن صرف ان لوگوں کے مر جانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ تم تنہا آدمی ہوگے جو زندہ بچو گے، کیا تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ تم اپنی پوزیشن کیسے صاف کرو گے؟ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ میں یہ کہہ دوں گا کہ میں جنرل بیل کی قید میں تھا اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ واہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں خوشی ہوگی؟ اولی باوڑ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ شیخ اورائے کا حکمران جنرل بیل اسرائیلی مفادات کا حامی ہے، اس کی پوزیشن خراب ہونے سے مجھے لازماً خوشی ہوگی۔ ہاں، میری اس بات سے وہ اسرائیلی حکومت کی نگاہوں میں مشکوک ہو جائے گا۔ مشکوک ہو جائے گا؟ طلحہ نے حیرت سے کہا۔ وہ تو یقینی طور پر اسرائیلی حکومت کا مخالف گردانا جائے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب میری بات پر یقین کر لیا جائے گا، اولی باوڑ بولا۔ جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا ہم دونوں اسرائیلی حکومت کی نظروں میں مشکوک رہیں گے۔ بہرحال صورت کوئی بھی ہو، نقصان اسرائیل کے حامی کو ہی پہنچے گا، ابو حاتم نے کہا۔ یہ بات میں بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب انسان خود دلدل میں دھنسنے لگے تو کسی کا بھی سہارا لے سکتا ہے، خواہ اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی دلدل میں دھنس جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ بچ کر میری کہانی کو عام کرے، اگر ایسا ہو گیا تو میری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اولی باوڑ، تمہیں اس کا حق ہے،
مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تم ہمارے پروگرام کے مطابق عمل کرتے رہو۔ میں نے کہا اب اور کون سی شرط منواؤ گے؟ میں نے ہر طرح تو تمہارا ساتھ دیا ہے، تو پھر قیدیوں کو لائن آف کروزل والے جہاز پر منتقل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ اولیور کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، لیکن یہ بتاؤ کہ جہاز پر یہ لوگ آزاد ہوں گے؟ قیدی اس بات سے تو بخوبی واقف ہوں گے کہ جہاز کا انجام کیا ہوگا۔ کم از کم ڈینیل اور اوکینو کو تو جہاز کے ہونے والے انجام کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ ہاورڈ نے کہا تو پھر یہ لوگ اپنی خوشی سے تو جہاز پر جانا ہرگز پسند نہیں کریں گے۔